الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. عزیزان محترم، آج کا عنوان جو قرآن پاک کی آیت کو میں نے پڑھی ہے اور جو تلاوت کیا ہے بہت اہم ہے اور دور حاضر میں ہمارے لیے اس بارے میں غور کرنا اور سوچنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ فرما رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اپنے اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا اس میں ہم کو کہا گیا ہے. اور آج میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمارے کو اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اس میں ایک طرف ہمارے گھروں کے حالات کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. جب آپ بدلیں گے تو آپ کی اہلیہ بدلے گی، اور جب کہ آپ کی اہلیہ بدل جائے گی تو پھر ماحول پورا گھر کا ماشاءاللہ دینی ہو جائے گا، تو جہنم کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اب بچوں کو ہم کیا تربیت کریں، کیسا ان کو سمجھائے، گھر والوں کو کیسا سمجھائے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خود عمل کرنا شروع کر دیجیے. پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم کو اللہ کے احکامات کیا کیا ہم سے چھوٹ رہے ہیں. پھر دوسرا ہمارا سبق یہ رہے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے کیا چھوٹ رہی ہیں. اب یہ سبق کو میں اگر لے چلوں تو بہت طویل ہو جائے گا. مختصر انداز میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہر فرد اپنی ایک ذمہ داری سمجھے، علماء سے رجوع ہو، یا نہیں تو علماء کے صحبت نہ ملے تو علماء کی دینی وہ کتب جو ہمارے لیے صحیح رہبری کرتے ہیں ان کی کتابیں حاصل کیجیے. پہلے ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپنے کی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے بچپنے میں ہم کو اچھا یاد ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی کے گھر میں کچھ تقریب ہوتی، عقیقہ ہوتا بچہ ہونے پر، یا بچہ کچھ بولنے لگتا ہے تو تسمیہ خوانی ہوتی. اگرچہ کہ رواج غلط تھا مگر ایک بات تو سمجھ میں آنے والی تھی کہ اگر ہم بچے کو بسم اللہ سے اگر شروع کر دیتے تو بچہ کچھ قرآن کے کچھ احادیث سے واقف بھی ہو جاتا. لیکن موجودہ دور میں نہ تسمیہ خوانی ہے نہ قرآن خوانی ہے،
بس بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہم جا کے اسکولوں میں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہم کو کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. مگر ہماری جستجو، ہماری سوچ، ہمارے گھر والوں کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کرائیں گے. اماں جان کہتی ہے کہ بچی ہوئی تو میں یہ کراؤں گی، بابا جان کہتے ہیں بچہ ہوا تو میں یہ کراؤں گا. مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ پہلے جو بھی اللہ نعمت دے گا، تندرست نعمت اللہ سے ہم طلب کریں گے، صحت مند بیٹا اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے. اسی وجہ سے آج ہمارے کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو تربیت نہیں کی. اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ حیدرآباد کے فلک نما میں یا کہیں جہاں ایک مقام پر کل ہی کی نیوز ہے کہ ایک صاحبزادے نے اپنے بابا جان کو اور اپنی اماں جان پر ہاتھ اٹھا دیا اور بابا جان کو زخمی کر دیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کرنا نیک اور صالح بیٹے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اسی طلب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ پیارا لڑکا عطا فرمایا جس کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے وَبَشَّرْنَا بِغُلَامٍ حلیم. ہم نے حلم والے بیٹے کو اللہ کے فضل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. اور بیٹا بھی کیسا تھا؟ تربیت ماں کی تھی، کیونکہ آپ بچپن میں گود میں تھے. آپ کو لے جا کر ایک امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ابراہیم اور اپنے بیٹے کو وہ مقام پر چھوڑاؤ جہاں کوئی سایہ نہ ہو، لقطق میدان، پہاڑیاں بھری ہوئی. اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ دینا، یعنی بی بی سارہ کو. بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیے. حضرت بی بی سارہ آپ کی اور ایک زوج محترمہ کا نام تھا، وہ میرے زبان پہ آ گیا. اب تنہائی ہے، چھوٹے سے صاحبزادے گود میں ہے، مگر بی بی ہاجرہ کا یہ عمل رہا کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جانے لگے تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو پلٹ کے کچھ کہنے کا حکم نہیں تھا، آپ خاموش جا رہے ہیں. آخر کہا کہ ابراہیم یہ تو بتاؤ آپ اپنے بچے تو چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے تربیت کا آغاز ماں کی ذہنیت سے ہوتا ہے. ماں جب یہ پوچھے آپ نے اپنے شوہر سے کہ اب جو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے. اب آپ دیکھیے جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آپ نے بڑے ہی یعنی جوش کے انداز میں کہا تھا اگر اللہ کے حکم پر آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جائیے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ جب اللہ پہ توکل کیا، اللہ پر یقین کیا، آپ کا اور میرا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبوب پہاڑیاں جس کو شاعر اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جہاں کی بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا۔ میرے عزیز دوستو، بتانا یہ مقصد ہے کہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے کی تربیت میں۔ اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو بھی اللہ سے ڈرائے گی، اور ماں اگر اللہ سے محبت کرنے والی رہے گی تو وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا بندہ بنے گا۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، بچہ وہیں سے سیکھتا ہے جو بھی کہا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماؤں کو زبان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو صاحبزادے بھی اول نمبر کے جھوٹے نکلیں گے۔ آپ اگر اللہ کی نافرمانیوں میں لگی رہے گی تو صاحبزادے سب سے بڑے اللہ کے نافرمان نکلیں گے۔ آپ اگر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی رہیں گی تو آپ کے صاحبزادے بھی اللہ سے محبت کرنے والے رہیں گے۔ اور اگر آپ اللہ کے حکم پر 5 وقت نماز پڑھنے والی رہیں گی تو صاحبزادے بھی آپ کے 5 وقت کے نمازی بنیں گے۔ اور یاد رکھو، بعض وقت اللہ تبارک و تعالی آپ کے نیکیوں کو بھی آپ کے بچوں کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، جو آپ تربیت اچھی دیں تب، ورنہ وہ بچوں کی خامیوں کی وجہ سے کہیں آپ بھی جہنم میں نہ چلے جائیں۔ چنانچہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک شخص تھا، بڑا اللہ والا تھا، بڑا نمازی تھا، اپنی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جانماز بچھایا اور اس نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ اب اپنے حسب معمول وہ رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، لیکن جب وہ سجدہ کر رہا تھا، اس کی ماں جو اس کے اپنے بچے کے کپڑے بدلا رہی تھی، چینج کر رہی تھی، وہ بچہ اپنی ماں کے پاس سے نکل پڑا اور دوڑتے ہوئے جا کر بابا جان جیسا سجدے میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی سجدے میں گر گیا۔ بات ختم ہو گئی، لنگے دھڑنگے چھوٹے سے صاحبزادے، مگر اس وقت کے ولی کو اللہ نے حکم دیا، کشف ہوا ان کو کہ جاؤ اور فلاں شخص سے ملو، فلاں محلے میں رہتا ہے، یا پیغمبر کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں محلے میں فلاں شخص کے پاس جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس بچے کے آ کر سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے تمام سجدوں کو جو آج تک کیے ہیں قبول کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں، چھوٹے بچے بھی ہیں تو ان کو پابند کریں، ان کو ڈسپلن سکھائیں، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اپنے بچوں کو طریقہ سکھائے کہ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا بیٹے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ بچے آگے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے، اللہ سے خوف کھانے والے بنیں گے اور اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ عزیزان گرامی، بچے بہت وائٹ پیپر ہوتے ہیں، جو آپ لکھیں گے وہ اس پہ تحریر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کو بزرگوں نے یہ سکھایا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پہلے کیا کرتے تھے، اللہ والوں کو لے جا کے اذان دلاتے تھے۔
اب تو ہر کوئی گوگل مولانا کا جب سے دور شروع ہوا ہر کوئی مولانا بنا ہوا ہے۔ ایک وقت دواخانے میں جانے کا اتفاق ہوا، کسی ایک ڈلیوری کے کیس میں مجھے کہا گیا دیکھنے کی اذان دینے، میں اذان کے لیے پہنچا تو اتفاق سے سیدھے سادے انداز میں گیا، میں یہ لباس میں نہیں تھا۔ اب میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، ایک صاحب فون پہ ماشاءاللہ جو گالیاں دے رہے تھے، میں اس کو دہرانے کا بھی میں دہرا بھی نہیں سکتا، اور بہت اپنے ماشاءاللہ معلوم ہو رہا تھا کچھ طاقتور ہے، خوب ڈھاکے فون پر ڈالی۔ اتنے میں ایک دایا بچے کو لے کر آئی تو انہوں سیدھا اس کو رکھ فون بولے، اس کے بعد اذان دینا شروع کر دیے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچہ جو آیا گالیاں سیکھیں گا پہلے یا اذان جو کان میں گئی وہ اس کے ذہن میں رہے گی، کیونکہ گالیاں دیتے وقت بچے کو لا دی تھی دائی۔ اب سب سے پہلے جو حضرت چچا تھے، ماموں تھے، نانا تھے، دادا تھے، واللہ عالم، اب سب سے پہلے انہوں نے گالیاں جو دی، اس کے بعد بچوں کو بلا کر انہوں نے اذان دی۔ اذان بھی جو دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی پیاری اذان تھی کہ آج تک وہ ان کے الفاظ ہمارے کان میں گونج رہے ہیں۔ تو اذان دینے کے بعد اپنے منہ میں کھجور لے کر انہوں نے اپنے وہ بچے کے منہ میں کھجور دے دیا۔ میں نے کہا کہ اب یہ بچہ بھی ماموں کا چچا کا جو بھی ہے ملا ان کا برابر ہی نکلیں گا، اس لیے کہ چاہے یہاں اذان دینا مقصد نہیں ہے، اذان دینے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے، کیا وہ تہجد گزار ہے، کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یہ سب دیکھنا۔ کوئی بھی اذان دے لے نہیں، اس وجہ سے کوئی بھی اذان دینے والے ایسی رہیں گے اور کیسے رہیں گے۔ لہذا ہمارے پہلے بچپنے میں بزرگوں کو بلا کر اذان دیا کرتے تھے، اور ان کے اپنے منہ میں لینے کے بعد وہ کھجور بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اب وہ سب طریقہ چلے گیا ہے۔ اب وہ ہونے کے بعد بچہ جب بولنے لگتا تو اماں بابا کہتے تھے بیٹے پہلے تسمیہ خوانی کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سکھاتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم سے اور شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اب وہ بات ختم ہو گئی، اور اب جو پڑھا رہے ہیں بچہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوا، اے فار ایپل، بی فار بیبی، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، اللہ بلا، اب انہیں بھی کتوں میں بلیوں میں اسی میں رہ جاتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے بچے کو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام اور سورہ قلم پہلے پڑھاتے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب کہاں ہے؟ اب کچھ بھی نہیں ہے، انہوں پیدا ہوئے سو معلوم ہوتا، اس کے بعد آل سائنس میں ایڈمیشن ہو گیا معلوم ہوتا، یا تو ہائی کلاس اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہائی کلاس کا بچہ پڑھ لے گا مگر قرآن نہیں پڑھ سکا، نہ حدیث پڑھ سکا، تو پھر کیا معنی سمجھیے پیدا ہونے کے بعد اگر اللہ اور رسول کو ہی اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں پر عمل نہ کرے اور سرکار کی بتائی ہوئے راستے پہ نہ چلے، تو پھر ایسے بیٹے کا ہمارے لیے کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے طے کر لے کہ آج سے ہم اپنے بیٹے کو پہلے اذان دینے والے کو اچھے ڈھونڈیں گے، اور دوسرا یہ بھی ڈھونڈ لینا کہ سب سے پہلے کسی جگہ دو زانوں بٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھانے لگا دینا۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکے تو پھر ہمارا مسلمان رہنا بھی ہمارے لیے مشکوک ہو جائے گا۔ آپ پڑھا دیں یا گھر میں آپ کے نانا پڑھا دے۔ ایک پرسوں حال حال میں ایک 9 سال کا بچہ ماشاءاللہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے، اور 9 سال کا بچہ جب قرآن پاک سنانے لگا تو میں دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ اب 9 سال کا یہاں کا آپ کا ٹھٹراوا رہے گا بچہ، وہ امریکہ سے آئے تھے تو انہوں 9 سال کی جگہ 12 سال کے دکھ رہے تھے، حضرت 13 سال کے دکھ رہے تھے۔
تو معلوم یہ ہوا اس بچے نے ماشاءاللہ ماں باپ کو ایسی خوشی دی کہ ان کے ماں باپ امریکہ سے حیدرآباد آئے، آ کر اپنے خاندان میں انہوں نے بچے کو تعارف کرایا اور کہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور قرآن میں پاک کے حفظ کرنے کے بعد اب میرا بیٹا اب کچھ امتحانات انگریزی مدرسے میں دے رہا ہے۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، اس عنوان پہ بہت تفصیلی گفتگو ہے اور آج وقت زیادہ نکل گیا، کل اس کے بارے میں مزید گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ بچوں کی تربیت آپ کو کیسا کرنا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث واصلح لنا شأننا وتکلنا بطرفۃ عین یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔